أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأقم الصلاة اور نماز قائم کیجئے طرفی النہار دن کے دونوں اطراف میں وزلفا من اللیل اور رات کی کچھ گھڑیوں میں ان الحسنات بے شک نیکیاں یذہبن السیئات دور کر دیتی ہیں برائیوں کو ذالک ذکریٰ للذاکرین یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے واصبر اور آپ صبر فرماتے رہیے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین بس بے شک اللہ تعالی ضائع نہیں فرماتے نیکی کرنے والوں کے اجر کو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 اور 115 ہے۔ گزشتہ آیت میں پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے ظالموں کا ساتھ دینے سے منع فرمایا تھا۔ ظالموں کے ساتھ ایک مومن مخلص مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، قلبی میلان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بذات خود ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب رب العالمین وحدہ لا شریک نے اللہ کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا طریقہ کیا ہے تو فرمایا واقم الصلاۃ اور نماز قائم۔ نماز ام العبادات المقربہ، اللہ کا قرب دلانے والی تمام عبادتوں کی سب سے اصل الاصول اور جڑ ہے، اور عبادت کا معنی ہے انتہا درجے کی عاجزی، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا کر، معبود کی عظمت ہو دل میں، اور پھر اس کے سامنے انسان کے بس میں جتنی عاجزی ہو وہ اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ وَأَقْصَى غَایَةُ التَّذَلُّلِ، اور یہ صرف اور صرف کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے اللہ، اس کے سوا کسی کا حق نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی کرے۔ انتہا درجے کی عاجزی صرف اور صرف کس کے سامنے کرنی ہے؟ اور کائنات میں یہ انتہا درجے کی عاجزی، اس میں اگر کسی کو کمال ہے اور کمال حاصل کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ مبارک جیسی عاجزی بھی کائنات میں اللہ کے سامنے کسی نے نہیں کی جتنی عاجزی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے سامنے عاجزی کرنے والے ہوں تو کوئی اور ہے پھر جس کے سامنے عاجزی کی جائے؟ کوئی نہیں ہے، صرف وہی ذات۔ اس لیے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے،
کیوں؟ یہ اس کی عاجزی کی انتہا ہے، اس سے بڑھ کر عاجزی ہے کر نہیں سکتا۔ کہتا ہے نا میں اس سے ناک کی لکیریں نکلواؤں گا، میں اس کو ذلیل کروں گا۔ یہ محاورہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے انتہا درجے کی کہ ناک پیشانی کو بندہ کیا کر دے، زمین پر رکھ دے۔ اور کبھی الفاظ پر غور کیا کرے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، بس اصل میں اپنے اوپر قیاس کرتا ہوں، اللہ نہ کرے آپ ایسے ہوں، ہم نے کبھی نماز کا مزہ لیا ہی نہیں۔ تو میں اس کی مثال دیتا ہوں کھانے کے ساتھ۔ آج ہی جا کر جس نے کھانا نہ کھایا، کچھ بھی کھانا ہو، ایک ہے پیٹ بھرنا اور ایک ہے مزہ لینا۔ جب آپ نوالہ لیں اور اس نوالے کو اچھی طرح چبائیں اور چبا کر اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں آئے، تو یہ کیا ہے؟ کھانے کا مزہ ہے۔ اور ایک یہ دگڑ بگڑ اور نیچے، تو بس وہ پیٹ تو بھر گیا، پر یہ کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا کھایا اور اس کا مزہ کیا تھا، ذائقہ کیا تھا۔ اللہ نہ کرے آپ کیسی ہو، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری نماز وہ دگڑ بگڑ والی ہے۔ سجدے میں گئے اللہ، سجدے میں گئے سبحان اللہ، اللہ التحیات السلام علیکم، یہ نماز ہے۔ کبھی نماز کا مزہ لے، اور نماز کا مزہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں اور آپ کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بڑا ہے۔ اور پھر جب آپ نے تسبیح پڑھ لی تو تسبیح کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے میری یہ تسبیح سن بھی لی ہے، اللہ نے میری تسبیح سن بھی لی۔ پھر سجدے میں جائیں اور تصور کریں کہ میں اپنے آقا کے سامنے اس کے قدموں میں، حدیث شریف میں ہے کہ گویا بندہ اپنے رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا، کہ میں نے سر اس کے قدموں میں رکھ دیا، میں کہتا ہوں سبحان ربی اللہ سبحانہ۔ پھر دیکھیں مزہ آتا کہ نہیں آتا۔ صحابہ عبادت سے مزہ لیتے تھے، صحابہ مزہ لے۔ رسول اللہ مبارک کیا فرماتے ہیں؟ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نماز پڑھی اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اللہ کا دیدار ہو گیا، اللہ سے ہم کلام ہو گئے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، کوئی بندہ قسم کھا لے کہ میں نے اپنے رب سے بات کرنی، نماز پڑھی، اس کی قسم پوری ہو گئی۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ نماز پڑھیں، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اذا قال العبد، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین خود جواب دیتے حمدنی عبدی، میرے بندہ میری حمد کر رہا ہے۔ پھر جب وہ کہ الرحمن الرحیم، تو پھر یہ کہتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ پھر یہ کہتا مالک یوم الدین، ساتھ ساتھ اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میری بزرگی بیان کی میرے رب نے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ ولعبدی ما سال، اب میرے بندے نے درخواست پیش کر دی ہے، جو جی چاہتا ہے مانگ لے مجھ سے۔ مانگتا پھر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پر اس کے لیے ٹائم چاہیے، اور ہمارے پاس ہے ویلے،
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے کیا ہے، ایسا وقت چاہیے تو اس میں دل لگا کر ہم تو یقین کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کی وہ نہیں کر رہا، اپنی بات کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں 4 رکعت سنتے پڑھنی، دو رکعت ہو تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ 120 کی اسپیڈ سے 2 منٹ میں بھی کر لیں گے، کوئی بات ہے، اسپیڈ بڑھا دیں گے، کون سا مسئلہ کہ 2 منٹ میں کیا ہے 4 رکعت پڑھنی میں نے. یہ ہے واقع میں صلاۃ طرفی النہار، اس سے بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، رب سے تعلق جڑ جاتا ہے، اور جب یہ تعلق جڑ جاتا ہے پھر اس کا اپنا مزہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس لیے ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے. پہلے ریا، دکھلاوا، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے نماز پڑھی ہے، لوگ بھی کہیں گے ماشاء اللہ قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، پھر عادت بنتی ہے. چائے کیا ہے، چائے نہ پی، بندہ کہتے کیا، او یار چائے نہیں پی، لے آؤ چائے. عادت. جس بندے کو روز عادت ہے صبح 7 بجے 8 بجے اٹھنے کی اور آفس جانے کی، 3 سے 4 چھٹیاں آ جائیں تو اس کے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی کہ یہ کیا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہے، عادت ہے. عبادت تو وہ ہے جو حضور نے فرمایا کہ اس میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ابھی تو ہماری عادت بھی نہیں بنی کہ نماز نہ پڑھی اور ہم کہیں کہ کیا ہو گیا، عادت بھی نہیں بنی. عبادت تو بڑی دور کی بات. اقیم الصلاۃ طرفی النہار. اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. گورنروں کو، وزیروں کو یہ لکھ کر بھیجتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے ہاں تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم ترین کام نماز ہے. فمن ضیعها فهو لما سواها ابدیا. جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ اور کیا کرے گا، جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا مخلوق کے حقوق کیا ادا کرے. اس لیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، طرفی النہار، دن کے دونوں پہر. پہلے پہر فجر، دوسرے پہر میں ظہر اور عصر، اور وہ زلفا من اللیل، رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء آ گئی. رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء. اور محبوب ترین عمل من دأب الصالحین، وہ عمل جو پروردگار نے اپنے محبوب کے لیے صرف خاص طور پر چنا، امت پر فرض نہیں کیا، صرف اپنے محبوب کو دیا تحفہ. میرے محبوب یہ صرف آپ کا ہے، اور وہ ہے تہجد. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، بس اللہ نصیب فرما دے. یا من دأب الصالحین وزلفا من اللیل، رات کی گھڑیوں میں نمازیں پڑھتے رہیں. فرمایا ہوگا کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. نیکیاں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ جب بھی کوئی برائی کا ارتکاب ہو جائے، واتبع السیئۃ الحسنہ، فوراً برائی کے بعد نیکی کر لیا کر، تمحوہا، وہ اس کو مٹا دیتی ہے. نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. اور حدیث ہے، جب بندہ گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر آٹومیٹک، خود بخود ایک نیکی، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ. اور اگر نیت یہ بھی کر لے، غور سے سنیں ذرا، اگر نیت درس قرآن کی بھی کر لے تو پھر ایک نیکی نہیں 700 نیکیاں. کیوں؟ یہ پھر علم ہو گیا، اور علم فی سبیل اللہ ہے، اور فی سبیل اللہ میں ہر نیکی کیا ہے، ایک 700 پر چلی جاتی ہے.
فرمایا ان الحسنات، جب یہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو صغیرہ گناہ گئے، چہرہ دھویا کلی کی، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، مسح کیا سر اور کانوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، یہ کیا ہے؟ مٹتے رہتے ہیں، لیکن صغیرہ کیا؟ کبیرہ کے لیے یاد رکھیے دو طرح کے، دو باتیں، یا تو وہ اللہ کے حقوق میں سے ہوں گے یا بندوں کے۔ اگر اللہ کے حقوق ہیں تو پھر اس کے ساتھ تین زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اس کے لیے توبہ شرط ہے، کبیرہ کے لیے ہے۔ لیکن کیا معنی ہے توبے کا؟ توبے کا معنی یہ ہے جو گزشتہ ماضی میں جو گناہ کیے ہیں ان سے کیا کرے؟ معافی مانگ لے، ربا یہ غلطیاں ہو گئی ہے۔ حال میں جو ماحول ہے گناہ کا اس سے نکلنا، گناہ کا جو ماحول ہے اس سے نکلنا، مستقبل کے حوالے سے نہ کرنے کا پکا ارادہ، یہ ہے توبہ۔ گزشتہ پر پشیمان ہونا، التوبۃ عن ندم، گزشتہ پر حال میں اپنی حالت بدلنا اور مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اور اگر فرائض میں سے کوئی گناہ ایسے ہیں، مثلا اللہ نہ کرے نماز قضا ہو گئی ہے، تو وہ قضا نمازیں، روزے کھائے ہیں تو وہ ذرا استغفر اللہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ گزشتہ سالوں کے روزے، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو کیا کرنی ہے؟ وہ دینی ہے۔ حج فرض تھا نہیں کیا تو کرنا ہے، 10 سال پہلے فرض ہوا تھا نہیں کیا، کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی بس میں نے استغفار کر لیا ہے، 2 رکعت صلاۃ توبہ بھی پڑھ لی ہے، سب ایسے ہی معاف ہو گیا، ایسے نہیں۔ اگر بندوں کے حقوق ہیں تو اگر کچھ لین دین ہے، معاملات ہیں، وہ دینا بھی ہے، معافی بھی مانگنی ہے۔ یہ آپ سے دھوکہ کیا تھا، آپ کی مہربانی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ یہ آپ کے، میں نے جو دھوکہ کیا تھا وہ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں اور مجھے معاف کر دینا۔ نمبر 1، ساتھ ساتھ اگر کوئی اس کی دل آزاری کی ہے تو اس دل آزاری کی بھی کیا کرنا؟ معافی مانگنا اس سے۔ یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ پھر ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور اگر اللہ تعالیٰ حج نصیب فرما دے رب العالمین سب دھو دیتا ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے وقتاً فوقتاً پیکج رکھے ہیں کہ میرے بندے آج تو صحیح نہ کسی طریقے سے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اس کو مزہ نہیں آتا کہ تمہیں سزا دے۔ فرمایا تھا ان الحسنات یذہبن، ذالک ذکریٰ للذاکرین، لیکن یہ نصیحت ان کے لیے ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو نصیحت لیتے ہیں۔ جنہوں نے نصیحت، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَاصْبِرْ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ کوئی بھی کوئی حالات ایسے آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ وَاصْبِرْ، صبر کرتے رہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، مزید تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله